حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل کی سلطنت اپنے عروج پر تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے بیٹے اہبام کے دور میں سلطنت دو حصوں میں بٹ گئی۔ جنوبی فلسطین میں یہودیہ نام کی ایک ریاست قائم ہوئی، جبکہ شمالی فلسطین میں اسرائیل کے نام سے ایک الگ ریاست قائم ہوئی۔ ان دنوں سیدا یعنی موجودہ لبنان کی شہزادی ایزابل کی خوبصورتی کے چرچے چاروں طرف عام تھے۔ چنانچہ اسرائیل کا بادشاہ جس کا نام اخیب تھا اس سے شادی کر کے اسے اسرائیل لے آیا۔ ان دنوں لبنان اور شام میں بال کی پوجا کی جاتی تھی۔ بال فنی کی اقوام کا ایک قدیم دیوتا تھا۔ اسرائیل کا بادشاہ اخیب اول درجے کا زن مرید ثابت ہوا اور اپنی ملکہ ایزابل کے کہنے میں آ کر بال کی پرستش شروع کر دی۔ اخیب نے اسرائیل کے صدر مقام سامریہ میں بال کا بہت بڑا اور عالی شان مندر تعمیر کیا۔ اس کو دیکھ کر اس کی رعایا بھی بال دیوتا کی پوجا کرنے لگی۔ اس طرح سامریہ شہر کا نام بال بک یعنی بال کا شہر پڑ گیا۔ پورے ملک میں بال کی عبادت گاہیں تعمیر ہو گئیں، اس کے نام پر قربانیاں دی جانے لگیں، اور یوں یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بتائے ہوئے دین سے منحرف ہو گئے۔ لیکن دوستو، ایسے وقت میں بھی چند اللہ والے ایسے تھے جو بنی اسرائیل کو ان سب برے کاموں سے روکتے اور اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے۔ انہی حضرات میں ایک نیک بزرگ یرمیہ بھی تھے۔ بال کی پوجا کے ایک خاص دن جب ملکہ ایزابل اور بادشاہ اخیب دونوں بال کے مندر میں موجود تھے اور اس کی پوجا زور و شور سے جاری تھی، تب حضرت یرمیہ یہاں آئے اور بادشاہ کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ بت پرستی چھوڑ کر اپنے دین حق کی طرف واپس آ جائے۔ اس پر اخیب تو خاموش رہا، مگر اس کی ملکہ ایزابل بال کی پوجا میں خلل ڈالنے پر بھڑک اٹھی اور اپنے ایک سپاہی کا نیزہ لے کر حضرت یرمیہ کے سینے میں گھونپ دیا۔ حضرت یرمیہ ایک دل خراش آہ کے ساتھ زمین پر گر گئے، مگر آپ کی نظریں بدستور ملکہ ایزابل پہ جمی رہیں۔ آپ نے شہادت سے پہلے ایزابل کو کہا کہ تو نے مجھے حق گوئی کی پاداش میں مار ڈالا ہے، تو انتظار کر اس وقت کا جب تو بھی اسی طرح ماری جائے گی اور جنگلی کتے تیرا گوشت نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ اس کے بعد یہ مغرور ملکہ اور اس کا زن مرید شوہر بادشاہ اخیب یہاں سے چلے گئے۔ اس واقعے کے بعد اہل ایمان کے حوصلے کافی پست ہو چکے تھے۔ وہ دیکھ چکے تھے کہ بت پرست ملکہ ایزابل کا ان کے بادشاہ پر کتنا اثر ہے۔ وہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی مغرور اور سفاک تھی۔ صرف ایک عورت ایزابل نے اس بنی اسرائیل کو بت پرستی کی راہ پر ڈال دیا تھا، جس قوم میں حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے عظیم المرتبت پیغمبر گزر چکے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ السلام کو بنی اسرائیل پر اپنا نبی مابعوث کیا۔ حضرت الیاس جلاد شہر کے رہنے والے تھے۔ بائبل میں آپ کا تذکرہ ایلیا کے نام سے موجود ہے۔ آپ اسرائیل کے دارالحکومت سامریہ میں اخیب کے دربار میں تشریف لے گئے اور اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اخیب اور اس کی بیوی جن کے دلوں پر کفر کا پردہ پڑ چکا تھا، انہوں نے آپ کی ایک نہ سنی اور کہا کہ اب عظیم بالی ہمارا خدا ہے۔ یہ سن کر آپ وہاں سے سرزمین عرب کی طرف تشریف لے گئے اور وہاں دین کی تبلیغ کرنے لگے، مگر آپ کے جانے کے بعد اسرائیل کی سرزمین پر بارش کا ایک قطرہ تو دور یہاں اوس تک پڑنی بند ہو گئی۔ بال کے مندر میں خوب چڑھاوے چڑھائے گئے، اس کے نام پر خوب قربانیاں کی گئیں، مگر نتیجہ بے سود۔ قحط اتنا بڑھ گیا کہ لوگ لوٹ مار پر اتر آئے، یہاں تک کہ بادشاہ کے محل کا گھیراؤ کر لیا اور اس کے کچھ حصوں کو آگ لگا دی گئی۔ اب بادشاہ فکر مند ہوا اور اس نے حضرت الیاس علیہ السلام کو تلاش کر کے آپ سے بارش کی دعا کی درخواست کی، لیکن یہ بات ایزابل اور بال کے پجاریوں کو نہایت ناگوار گزری اور وہ حضرت الیاس علیہ السلام کی مخالفت پر اتر آئے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے تجویز پیش کی کہ تم اپنے معبود بال کے نام پر قربانی دو، میں بھی اللہ رب العزت کے نام کی قربانی دوں گا۔ جس کی قربانی قبول ہوگی اسی کے معبود سے بارش کے لیے التجا کی جائے گی اور دوسرے فریق کو موت کی سزا دی جائے گی۔ اس زمانے میں دستور یہ تھا کہ قربانی کا جانور ذبح کر کے ایک بلند مقام پر رکھ دیا جاتا۔ قربانی قبول ہونے کی نشانی یہ تھی کہ غیب سے آگ نمودار ہو کر قربانی کے جانور کو جلا دیتی تھی۔ جس کی قربانی قبول نہ ہوتی تو وہ ویسے ہی پڑی رہتی۔
ایک طرف پیغمبر حق حضرت الیاس علیہ السلام اکیلے کھڑے تھے تو دوسری طرف باطل کے پیروکاروں کا جم غفیر تھا۔ جانور ذبح کر کے پہاڑ کی چوٹی پر رکھ دیے گئے۔ غیبی آگ نے حضرت الیاس علیہ السلام کی قربانی جلا کر راکھ کر دی۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کے اوپر لرزہ طاری ہو گیا۔ اس نے حضرت الیاس علیہ السلام سے معافی مانگی اور پجاریوں کے قتل کا حکم دے دیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے اللہ کے حضور بارش کی دعا کی، دعا قبول ہوئی، خوب بارش برسی اور خوشحالی واپس لوٹ آئی۔ لیکن جب اخیب واپس محل لوٹا تو ایزابل نے اسے دوبارہ گمراہ کر دیا، اور اب یہ دونوں اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کی نشانی دیکھنے کے باوجود حضرت الیاس علیہ السلام کی جان کے دشمن بن گئے، اور یہ ملک اسرائیل بت پرستی، شراب نوشی، زنا اور دیگر برے کاموں کا مرکز بن گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ فلسطین کی دوسری ریاست یہودیہ میں بھی بال پرستی عام ہو گئی، جس کی وجہ ایزابل کی بیٹی تھی، جس کی شادی یہودیہ کے بادشاہ یہورام سے ہوئی۔ یوں یہورام اور اس کے ساتھ ساتھ سارا فلسطین بال پرست بن گیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے انہیں سمجھانے کی آخری کوشش کی، مگر یہورام اور اخیب دونوں نے آپ کی بات نہایت حقارت سے ٹھکرا دی۔ اب عذاب کی باری تھی۔ اسرائیل اور یہودیہ کی سرحدوں پر کچھ وحشی قبائل آباد تھے جو کبھی کبھی سرحدوں پر لوٹ مار کیا کرتے، لیکن اب وہ اتنے طاقتور ہو گئے تھے کہ انہوں نے یہودیہ پر چڑھائی کر دی۔ سارے شہر کو لوٹ مار کر کے آگ لگا دی گئی۔ ایزابل کی بیٹی کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ یہودیہ کے بادشاہ یہورام نے چھپتے چھپاتے ایک غار میں پناہ لی، جہاں اسے ایسی بیماری لاحق ہو گئی کہ اس کی آنتیں اس کے جسم سے باہر نکل آئیں۔ پھر انہی وحشی قبائل نے اسرائیل کا رخ کیا اور سارے شہر کو تخت و تاراج کر دیا۔ اخیب اور اس کے بیٹے کو قتل کر دیا گیا، جبکہ ملکہ ایزابل، جسے اپنی طاقت اور حسن پر بہت غرور تھا، جب وہ مری تو اس کے جسم میں ایک نیزہ پیوست تھا۔ پھر لوگوں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا کہ بہت سارے جنگلی کتے اس کی لاش نوچ نوچ کر کھا رہے تھے۔ یہ وہی بددعا تھی دوستو جو بزرگ یرمیا نے اپنی شہادت کے وقت اسے دی تھی۔ اس کی موت کے وقت نہ تو اس کا دیوتا بال اس کے کام آیا، نہ اس کا لاؤ لشکر، اور نہ ہی اس کا حسن۔ ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔